بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع، سابع معنی 7 اور درس معنی سبق، اس کی جمع ہے دروس، معنی کیا ہوگا؟ سبق۔ این الولد، این الولد لڑکا کہاں ہے؟ این ظرف ہے، این ظرف ہے، استفہام ظرف، این ظرف استفہام ہے، یعنی این کے ذریعے سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے، کس جگہ میں ہے، کس پر ہے، کس جگہ میں ہے، کس پر ہے۔ این ظرف استفہام ہے، ظرف استفہام۔ این الولد لڑکا کہاں ہے؟ الولد علی الکرسی، لڑکا کرسی پر ہے، سمجھے؟ لڑکا کرسی پر ہے۔ الولد مانے لڑکا، علی مانے پر، کرسی مانے کرسی، علی الکرسی مانے کرسی پر۔ الولد علی الکرسی، لڑکا کرسی پر ہے۔ این الکرسی، کرسی کہاں ہے؟ الکرسی علی الارض، کرسی زمین پر ہے۔ انشاءاللہ ہم جب شرمیت پڑھائیں گے تو آپ کو ہم ترکیب کرائیں گے اچھے سے انشاءاللہ۔ یہ عربی درجات میں ابتدائی کتاب ہے، اس لیے یہاں پر زیادہ ترکیب پر زور نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نحویر پڑھے نہیں ہیں۔ جب نحویر نہیں پڑھے ہیں تو پھر ترکیب یہاں پہ اگر کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا اور آسانی کے بجائے بوجھ ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر سبق کو آسانی کے ساتھ ہنستے کھیلتے حل کرایا جائے۔ این القلم، قلم کہاں ہے؟ القلم فی الجیب، قلم جیب میں ہے۔ کیف الولد، لڑکا کیسا ہے؟ کیف مانے کیسا، کیف مانے کیسا۔ کیف الولد، لڑکا کیسا ہے؟ الولد طیب، لڑکا ٹھیک ہے۔ الولد طیب، لڑکا ٹھیک ہے۔ طیب کے معنی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی دوسری عربی آتی ہے جید بھی، سمجھے؟ این السمک، مچھلی کہاں ہے؟ السمک فی الماء، السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ السمک فی الماء، السمک کیا ہے؟ کاف پر پیش ہے، کیوں کہ اس لیے کہ یہ مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ مبتدا مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ مبتدا کا مطلب پہلے سمجھیے کہ مبتدا اس کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے ہو، جو سب سے شروع میں ہو، اس کا نام مبتدا ہے۔ جو بھی لفظ سب سے پہلے ہے، جو بھی لفظ سب سے پہلے ہے اس کو مبتدا کہیں گے۔ السمک مبتدا مرفوع ہوتا ہے، یعنی مبتدا پر پیش ہوتا ہے ہمیشہ۔ السمک فی الماء، فی فا حرف جر ہے، الماء مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر متعلق کر دیں گے موجودن سے، موجودن سے۔ اور الماء کو زیر کون دے رہا ہے؟ فی حرف جر کی وجہ سے الماء پر زیر ہے۔ السمک فی الماء، مچھلی پانی میں موجود ہے۔ فی الماء، جتنے بھی ظرف ہے سب کو جار مجرور کر کے متعلق کر دیتے ہیں فعل محذوف سے، یا جو فعل ظاہر ہوتا ہے اس فعل سے اس کو متعلق کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر السمک فی الماء جو ہے جار مجرور سے مل کر، فی الماء جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا موجودن کا، تو کہیں گے السمک فی الماء موجودن، مچھلی پانی میں موجود ہے۔ السمک موجود فی الماء، مچھلی پانی میں موجود ہے۔ دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں ہم۔ آپ کو ترکیب انشاءاللہ آگے کلاس میں کرائیں گے، اول کی کلاس میں شرمیت میں۔ ابھی اگر ترکیب کرائیں ہر طرح سے پوری ترکیب کرا دیں تو پھر الجھن میں آپ پڑ جائیں گے۔ عربی درجات کے ابتدائی کتاب ہے، اس لیے یہاں پر زیادہ ترکیب کرانا مناسب نہیں ہے۔ این الزہر، پھول کہاں ہے؟ الزہر علی الشجر، پھول درخت پر ہے۔ کیف الزہر، پھول کیسا ہے؟ الزہر جمیل، پھول خوبصورت ہے۔ جمیل معنی خوبصورت۔ اب اسئلہ حل کرتے ہیں۔ کیف انت، آپ کیسے ہیں؟ اس کے جواب میں کیا بولیں گے؟ کیف انت، آپ کیسے ہیں؟ آپ کہیے کہ میں اچھا ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ انا طیب، میں ٹھیک ہوں۔ انا طیب، طیب اس سبق میں استعمال کیا گیا ہے تو اس لیے آپ بہتر ہے کہ طیب کو استعمال کریں۔ جید بھی اچھے کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اس سبق میں طیب استعمال کیا گیا ہے تو آپ طیب کو استعمال کریے۔
क्योंकि सबक से मुनासिबत बेहतर है, सबक से मुनासिबत बेहतर है। कैफ अंत, आप कैसे हैं? अना तय्यबुन। ऐन अंत, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? आप अगर घर में हैं तो कहिए अना फिल बैत, आप मस्जिद में हैं तो कहिए अना फिल मस्जिद, समझे। ऐन अल कलम, कलम कहाँ है? तो कलम कहाँ होता है? कलम, ऐन अल कलम, कलम कहाँ है? आप जवाब में कहेंगे अल कलम फिल जैब, कलम जेब में है, कलम जेब में है। अल कलम फिल जैब, अल कलम फिल जैब, कलम जेब में है। ऐन अल उस्ताज़ु, उस्ताज़ कहाँ है? ऐन अल उस्ताज़ु, उस्ताज़ कहाँ है? तो आप इसके जवाब में ये कह सकते हैं कि उस्ताद घर में है, अल उस्ताज़ु फिल बैत, या फिर आप कह सकते हैं उस्ताद मस्जिद में है, अल उस्ताज़ु फिल मस्जिदी, या फिर ये कह सकते हैं कि उस्ताद दरसगाह में है, अल उस्ताज़ु फिल फस्ली, अल उस्ताज़ु फिल फस्ली, उस्ताद दरसगाह में है। ऐन अल कुर्सियु, कुर्सी कहाँ है? या फिर आप इसका जवाब ये भी दे सकते हैं कि अल उस्ताज़ु अलल कुर्सी, उस्ताद कुर्सी पर है। ऐन अल कुर्सियु, कुर्सी कहाँ है? आप जवाब देंगे कि अल कुर्सियु अलल अर्ज़, कुर्सी ज़मीन पर है। कैफ अल उस्ताज़ु, उस्ताद कैसे हैं? अल उस्ताज़ु तय्यबुन, उस्ताद ठीक हैं, उस्ताद ठीक हैं। मन अलल कुर्सी, कुर्सी पर कौन है? मन है, ये मिन नहीं पढ़ेंगे, मन है, दो हर्फ जर एक साथ नहीं आएगा, ये मन है, मिन नहीं है। मन अलल कुर्सी, मन के माने कौन है? मन अलल कुर्सी, कुर्सी पर कौन है? आप कहेंगे कि कुर्सी पर उस्ताद हैं, तो किस तरह बनाएंगे? अल उस्ताज़ु, अल उस्ताज़ु अलल कुर्सी, कुर्सी पर उस्ताद है। इस तरह नहीं कहेंगे कि अल कुर्सियु अलल उस्ताज़ी, इस तरह नहीं कहेंगे। मा फिल माई, पानी में क्या है? मा के माने क्या, फिल माई, मा फिल माई, पानी में क्या है? अस्समकु फिल माई, पानी में मछली है। मा अल शजरी, दरख्त पर क्या है? तो आप जवाब में ये कह सकते हैं कि अल क़िर्दु अल शजरी, अल क़िर्दु अल शजरी, अल गुराबु अल शजरी, कौवा दरख्त पे है। अल क़िर्दु अल शजरी, बंदर दरख्त पे है। अत्तुयूरु अल शजरी, परिंदे दरख्त पर है, ये कह सकते हैं आप। मन मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? जवाब में क्या बोलेंगे? मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। हल मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुन? नअम, जवाब में क्या बोलेंगे? नअम, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुन। क्या है तर्जमा? पूछ रहे हैं कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं? आप जवाब में कहें कि हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। तर्जमा हल करते हैं। आदमी घोड़े पर है। अर्रजुलु अलल फरसी, आदमी घोड़े पर है। सबसे पहले तर्जमा हल करने में ये देखें कि पहले क्या है कि आदमी है अलल फरसी, घोड़े पर। आदमी कहाँ है? आदमी घोड़े पर है। आदमी घोड़े पर है तो इसमें सबसे पहले जो अरबी बनाएंगे, आदमी की अरबी बनाएंगे, फिर हुरूफ जार्रा को लाएंगे। पहले आदमी की अरबी बनाएंगे, फिर हुरूफ जार्रा लाएंगे, उसके बाद जो इस्म है उसको लाएंगे। इस सबक में ये भी समझ लीजिए कि जितने भी हुरूफ जार्रा हैं वो जो है हुरूफ जार्रा इस्म पर दाखिल होता है, हुरूफ जार्रा इस्म पर दाखिल होता है, फ़ेल पर हुरूफ जार्रा दाखिल नहीं होता है। यहाँ ये समझ लीजिए कि हुरूफ जार्रा इस्म पर दाखिल होता है, फ़ेल पर दाखिल नहीं होता है। तो सबसे पहले अरबी बनाएंगे आदमी की, फिर हुरूफ जार्रा में से कोई हर्फ लाएंगे, उसके बाद दूसरा इस्म लाएंगे। ये बताया हूँ कि हुरूफ जार्रा इस्म पर ही दाखिल होता है, फ़ेल पर दाखिल नहीं होता। ये याद रखिए, इंशाअल्लाह आगे आपको नहमीर में, हिदायतुन्नौ में, ये सब में आपको वहाँ काम आएगा। आदमी घोड़े पर है। अर्रजुलु अलल फरसी, बंदर दरख्त पर है। अल क़िर्दु अल शजरी, पहले क्या करना है कि जिसके बारे में कह रहे हैं उसको पहले लाएंगे, उसकी पहले अरबी बनाएंगे। जैसे कह रहे हैं कि बंदर दरख्त पर है तो सबसे पहले बंदर की अरबी बनाएंगे, उसके बाद हुरूफ जार्रा में से कोई हर्फ लाएंगे। जैसे यहाँ पर है, पर के लिए
عربی میں الا استعمال ہوتا ہے، سمجھے؟ تو پہلے بندر کی عربی بنائیں گے، پھر الا لائیں گے، اس کے بعد درخت کی عربی بنائیں گے۔ تو عربی اس طرح ہوگی القرد علی الشجری، القرد علی الشجری، گھوڑا گھر میں ہے۔ الفرس فی البیت، الفرس فی البیت، اونٹ عرب میں ہے۔ الجمل فی العربی، مچھلی پانی میں ہے۔ السمک فی الماء، استاذ کرسی پر ہے۔ الاستاذ علی الکرسی، لڑکا زمین پر ہے۔ الولد علی الارض، کیا یہ گھر ہے؟ هل ھذا بیت، کیا یہ گھر ہے؟ هل ھذا بیت، گھر نہیں ہے مسجد ہے، تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ مسجد ہے، گھر نہیں۔ اس کی عربی لا، ھذا مسجد، لا بولتے ہی ہل کا وقف کریں گے، لا نہیں، ھذا مسجد، لا نہیں، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے، گھر نہیں، لا بیتن، گھر نہیں، لا بیتن۔ پانی کیسا ہے؟ کیف الماء، کیف الماء، کیف الماء، پانی کیسا ہے؟ آپ کہیں گے کہ پانی اچھا ہے۔ الماء طیب، طیب اس سبق میں استعمال ہوا ہے، تو آپ طیب استعمال کریں، جید بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ الماء جید، الماء طیب، پانی وضو کے لیے ہے، پانی وضو کے لیے ہے۔ پانی کے بارے میں بتا رہے ہیں تو سب سے پہلے پانی کی عربی بنائیں گے۔ پانی کی عربی کیا ہے؟ ماء، پانی، ماء پانی۔ الماء، الماء، الف لام داخل کر دیں گے کیونکہ یہ مبتدا بنا رہے ہیں اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے، الف لام داخل کرنے سے وہ جو ہے معرفہ بن جاتا ہے، سمجھے؟ یا پھر کوئی نام ہوتا ہے تو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ علم جو ہے، علم بھی کیا ہے؟ معرفہ کی قسموں میں سے، معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، تو اس میں سے ایک علم بھی ہے، تو وہ اسم بھی معرفہ بنے گا۔ لیکن آپ بس اتنا یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم مبتدا بناتے ہیں تو اس پر الف لام عام طور پر سے داخل کر دیتے ہیں، اسم پر الف لام عام طور پر اسم پر داخل کر دیتے ہیں۔ تو معاون کیا ہے؟ اسم ہے، الف لام داخل کر دیں گے۔ الماء وضو کے لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ وضو کے لیے، للوضوء، للوضوء، الماء للوضوء۔ تو پانی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پانی وضو کے لیے، تو سب سے پہلے پانی کی عربی بنائیں گے، پھر اس کے بعد حروف جارہ میں سے کوئی حرف لے آئیں گے، اس کے بعد دوسرا اسم لے آئیں گے، جیسے یہاں پر اس کے بعد وضو ہے تو وضو لائیں گے۔ الماء للوضوء، الماء للوضوء، کیا وہ پھول ہے؟ هل ذلك زہر، ہاں وہ پھول ہے، نعم ذلك زہر، وہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورت ہے۔ ذالک جمیل، ذالک جمیل، وہ خوبصورت ہے۔ آپ ذالک جمیل کہیں، ہوا جمیل، وہ خوبصورت ہے، ہوا جمیل بھی ہو سکتا ہے، ہوا کے معنی بھی وہ ہوتا ہے، لیکن آپ ہوا ابھی نہیں پڑھے ہیں، ذالک پڑھے ہیں، تو اس لیے آپ ذالک استعمال کریں، زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ ابھی آپ ذالک ہی پڑھے ہیں۔ قرآن عربی میں ہے، القرآن فی العربی، القرآن فی العربی، اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ مل اسلام، ماں کے معنی کیا، ماں استفہام کے لیے، استفہام کے معنی سوال کے لیے، ماں استفہام کے لیے ہے۔ استفہام سے ڈریے نہیں کہ استفہام کیا چیز ہے، استفہام کے لیے ہے، عام مطلب یہ ہے کہ پوچھنے کے لیے ہے، دریافت کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے، سوال کے لیے۔ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ ماں اس میں استفہام ہے، اسی کہہ رہے ہیں، اور حل اور حمزہ حرف استفہام ہے۔ اسلام ایک دین ہے، الاسلام دین، اسلام ایک دین ہے، الاسلام دین۔ میں پہلے پچھلے سبق میں بتا چکا ہوں کہ جہاں پہ 5واں سبق میں القرآن کتاب، وہاں پہ میں بتایا ہوں کہ نکرہ ہے، جملہ مفید ہے، تو وہاں پر ہے اور ایک لگا سکتے ہیں، ہے اور ایک لگا سکتے ہیں، تو وہاں پر تو ایک لگا کے استعمال نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ ایک لگا کے استعمال کیا ہے۔ تو جب آپ پچھلے سبق سنے رہیں گے تو آپ کو یہ بنانا آسان ہو جائے گا، یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ ایک کے لیے کون سا لفظ لائیں۔ جب آپ سنے رہیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہاں بتایا گیا ہے کہ ایک اس طرح ترجمہ ایک کا ہو سکتا ہے۔ الاسلام دین، اسلام ایک دین ہے۔ دین کیسا ہے؟
دین کیسا ہے، بھلا دین کیسا ہے یہ بھی پوچھنے کی چیز ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیف الدین، عربی بنا لیجئے کیف الدین، دین کیسا ہے؟ دین آسان ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، الدین یسر، یسر ان مع العسر یسرا، یسر آسان، لفظ یسر یہ قرآن شریف میں استعمال ہے۔ این مکہ، یہ کہہ دیتے ہیں این مکہ، این مکہ، اصل لفظ کیا ہے؟ این مکہ، مکہ کہاں ہے؟ مکہ عرب میں ہے، المکۃ فی العرب، المکۃ فی العرب، یہاں پر یہ بات سمجھیے، این مکۃ یا این مکۃ دونوں میں سے کیا ہوگا؟ کیونکہ مکہ تو غیر منصرف ہے، مکہ غیر منصرف ہے، جیسے قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، بِبَطْنِ مَكَّةَ، یہاں پر با دیکھیے با حرف جر ہے، بطنی مضاف، مکہ مضاف الیہ، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مکہ کیا ہے؟ منصوب، کیا ہے؟ منصوب۔ کیوں منصوب ہے؟ اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا اعراب حالت جر میں بھی منصوب ہی ہوتا ہے، حالت جر میں بھی غیر منصرف پر فتحہ ہی آتا ہے، زبر ہی آتا ہے، سمجھے؟ تو مکہ غیر منصرف ہے، یہ ثابت ہو گیا قرآن شریف سے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس میں تانیث اور علامت۔ اب کہیں گے کہ این مکہ کیوں کہا؟ این کو اگر آپ مضاف بنا لیں اور مکہ کو مضاف الیہ بنا لیں تو یہ کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور یہ غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف حالت جر میں بھی یہ فتحہ آتا ہے، اس پر غیر منصرف پر حالت جر میں بھی فتحہ آتا ہے، زبر آتا ہے، تو آپ کو این مکہ کہنا چاہیے۔ این مکہ کیوں کہا؟ سوال سمجھے؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا این مکہ، جبکہ مکہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا پتہ کیسے چلا کہ مکہ غیر منصرف ہے؟ تو قرآن شریف کی آیت سے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، یہاں پر دیکھیے کہ مکہ با حرف جر، بطنی مضاف، مکہ مضاف الیہ، یہاں پر مکہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مکہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی اگر این مکہ میں، این مکہ میں این کو آپ مضاف بنا لیں، مکہ کو مضاف الیہ بنا لیں تو عربی بنے گی این مکہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور مجرور نہیں ہے بلکہ منصوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے، اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا اعراب حالت جری میں بھی غیر منصرف پر فتحہ آتا ہے۔ فتحہ معنی زبر، ضمہ معنی پیش، اور کسرہ معنی زیر، زبر ہے۔ اسی طرح رفع نصب جر، رفع کے معنی پیش، نصب کے معنی زبر، اور جر کے معنی زیر، تو غیر منصرف کا اعراب جو ہے حالت جری، حالت جری کا مطلب حالت زیر، حالت زیر میں بھی، حالت جری میں بھی غیر منصرف پر زبر آتا ہے، غیر منصرف پر فتح آتا ہے، غیر منصرف پر نصب آتا ہے۔ آپ سمجھیے، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ این کو مضاف بنا لیں اور مکہ کو مضاف الیہ بنا لیں، تو اب مضاف الیہ ہے تو یہ حالت جری میں ہے، غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پر زبر آنا چاہیے، تو آپ کہتے ہیں این مکہ، تو آپ کہہ رہے ہیں این مکہ، تو کہیں گے بابو صحیح ہے، سوال صحیح ہے، آپ نے اچھا سوال کیا، لیکن آپ سمجھیے کہ یہ جو آئینہ ہے، آئینہ جو یہ ہے، آپ کو یہ آئینہ دکھا رہا ہے، یہ جو آئینہ ہے یہ اس آئینہ استفہام والا ہے، آئینہ استفہام والا ہے، ظرف استفہام والا آئینہ ہے۔ یہ جو آئینہ ہے یہ آئینہ استفہام کے لیے ہے اور یہ مضاف نہیں بن سکتا، ظرف استفہام ہے، یہ مضاف نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ مضاف بننے کے لیے مضاف الیہ کا جو تعلق ہے مضاف سے وہ ملکیت کا تعلق ہونا چاہیے یا تعلق ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کتاب زیدن، زید
کی کتاب، یہاں پر زید کی کتاب، جو کتاب ہے وہ مضاف الیہ ہے، کتاب زیدن کتاب مضاف الیہ ہے، اور کتاب کا جو مالک ہے وہ زید ہے، تو کتاب کے اندر ملکیت موجود ہے، اس لیے وہ زید اس کا مالک ہے، زید اس کا مالک ہے، کتاب میں ملکیت ہے، تو اس لیے ملکیت کی وجہ سے وہ مضاف ہے، اور جس کے اندر ملکیت نہیں ہے، جس کے اندر ملکیت نہیں ہے اس کے اندر مضاف بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اور مضاف بننے کے لیے ملکیت کا ہونا ضروری ہے، تو یہاں پر ملکیت نہیں ہے، اس لیے یہاں پر یہ مضاف نہیں بنے گا، سمجھے؟ جب مضاف نہیں بنے گا تو پھر کیا بنے گا؟ تو پھر یہ بن جائے گا کہ یہ یہاں پر خبر سے متعلق ہو جائے گا، اور یہاں پر کہاں ہے کا جو ترجمہ ہو رہا ہے اس کے اندر موجودن چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، یہاں پر مکہ مبتدا ہے اور اس کی خبر موجودن ہے جو کہ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، خبر ہے، موجودن خبر ہے، اور مکہ مبتدا ہے، تو مبتدا ہونے کی وجہ سے ہم مکتو پڑھ رہے ہیں، اینہ مکتو ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ اینہ کے اندر یہ ظرف استفہام ہے، اس کے اندر مضاف بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے مکہ مضاف الیہ نہیں بن رہا ہے، اگر مکہ مضاف الیہ بن جاتا تب ہم کہتے کہ اینہ مکتہ پڑھا جائے، مکتو نہ پڑھا جائے، بلکہ یہاں پر خبر محذوف ہے، اور خبر محذوف کا جو مبتدا ہے وہ کون ہے؟ مکہ، تو پڑھا جائے گا اینہ مکتو، المکتو فی العرب، مکہ عرب میں موجود ہے، اینہ جو ظرفیت کی وجہ سے، ظرف استفہام ہونے کی وجہ سے اینہ کو ہم ملا دیں گے کس سے؟ خبر سے متعلق کر دیں گے، یا پھر اتنا کہہ دیں گے کہ اینہ ظرف مکان، اینہ ظرف کہہ دیں گے، اس کے بعد مکہ کہیں گے، مکہ مبتدا، اینہ ظرف، مکہ مبتدا، اور موجودن خبر، سمجھ گئے؟ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مکہ عرب میں ہے، المکتو فی العرب،